سے پیار ہی بہت ہے، اس لیے ذکر ہو گیا۔ اظہر حسین شاہ صاحب ہمارے مرشد ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب حرم امام حسین علیہ السلام کے خطیب ہمارے درمیان موجود، اور ہم سے آج وہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلوات اور دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور دیگر بابا سے بلند سلامت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما هو اہل، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العرضين، امام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق القائلين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ صلوات محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ المقبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور پروردگار بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ منتقم خون حسینی امام زمانہ جو اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرمائے، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور محمد و آل محمد صلوات۔ آج 3 جمادی الثانی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 تاریخیں ہیں شہزادی خاتون محشر کی شہادت کے لیے، 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانی۔ اتنی فضیلت، اہمیت اور واقعاً جادارت جسے کہتے ہیں امپورٹنس ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارے علماء نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ جس طرح لیلۃ القدر کا مشخص نہیں کہ وہ کون سی رات میں ہے، تو ہم پورا عشرہ طاق راتیں
لیلۃ القدر کی تلاش میں شب آیا کرتے ہیں، ویسے ہی 13 سے لے کر 3 تک ایام فاطمیہ کے طور پر مناتے ہیں کہ جو بھی دن بی بی کی شہادت کا ہو وہ مس نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ اور شہزادی کنیز خاص ہیں، مخلوق خاص ہیں۔ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف۔ پروردگار ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب اس نے چاہا کہ پہچنوایا جائے تو اس نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا تاکہ وہ آ کر اللہ رب العزت کی پہچان بنے۔ اگر فاطر السماوات والارض کو پہچاننا ہے تو دیکھنا فاطمہ الزہرا کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، دل کے نعرہ ہے رائے خوشنودی مخدوم کونین سیدۃ النساء العالمین بلندتر اللہ رب العزت نے اس مخلوق خاص کو خلق کیا، مظہر صفات بنا کر بھیجا۔ وہ جو نظر نہیں آتا، اگر اس کو پہچاننا، اس کی صفات کو جاننا ہو تو عملی طور پر سیرہ ائمہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہیں۔ اب پروردگار نے انتظام کیا، ظاہر ہے جب مخلوق خاص ہے اس کو بھیجا ہے تو اس کا پروٹوکول ہے۔ آج کے زمانے میں دنیا ظاہر کو دیکھ کر، پروٹوکول کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتی ہے، لیکن اگر پروٹوکول کو دیکھنا ہے تو پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ان کو پروٹوکول دیکھیے۔ روایات موجود ہیں، ہمیں صرف پڑھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں تھوڑا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور کیجئے سربراہ مملکت نے اگر آنا ہو تو پورے شہر کا نظام برہم درہم ہو جاتا ہے، ٹریفک بلاک کر دی جاتی ہے، پروٹوکول لگ جاتا ہے، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، پورے شہر کو پتا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو غافل لوگ ہوتے ہیں نا گھروں میں سوئے ہوئے، ان کو نہیں پتا ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے، وہ سوئے رہتے ہیں۔ محلے میں پروٹوکول لگا ہوا ہے، شخصیت گزر گئی، ان کو کیا پتا، وہ کہتے ہیں جی کیا تو کیا ایسا ہے، لیکن جو باخبر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ پروٹوکول کا کانسیپٹ جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس رات میں نزول محمد مصطفیٰ نے ہونا تھا، جس رات میں نزول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہونا تھا، اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا جاؤ اور جا کر آج پورے مکہ شہر کو پروٹوکول کے طور پر کنٹرول کرنا۔ میں اپنی گفتگو کر لوں پھر بعد میں انشاءاللہ آپ کے بھی سوال کا جواب دے دوں، اجازت ہے؟ محمد صلی انشاءاللہ ایک کوسچن آنسر سیشن رکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ سوال کر لیجئے گا، میں جواب دے دوں۔ ماشاءاللہ، تھینک یو جی۔ وہ کلاس میں اور مجلس میں فرق ہوتا ہے، جیسے ممبر میں اور محراب میں فرق ہے، محراب میں اور میڈیا میں فرق ہے۔ جو گفتگو ممبر پہ کی جاتی ہے وہ میڈیا پہ نہیں کی جا سکتی، اور جو کلاس کا ماحول ہوتا ہے وہ مجلس کا نہیں ہوتا، جو مدرسے کا ہوتا ہے وہ ممبر کا نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق چلنا چاہیے، وہی ہر چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ عرض یہ کر رہا تھا پروٹوکول، کہا کہ پورے مکے کو جو ہے وہ پروٹوکول کے طور پر کنٹرول کر لو، ملائکہ نے کنٹرول کر لی۔ دوسرا کام کیا کیا؟ کہا آسمان کے وہ راستے جہاں سے آسمان سے نزول ہونا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیاطین پر بند کر دو۔ ابلیس نے اپنے لشکر سے کہا پتہ کرو چکر کیا ہے، یہ آسمانوں کے راستے بند ہیں، کیا ہونے والا ہے، ذرا پتہ تو کرو۔ تو جب شیاطین نے جا کر بتایا نا، جا کر کہا استاد محترم آج محمد مصطفیٰ کا نور نازل ہو رہا ہے، آج اشرار کی ورود انٹری بند ہے مکہ میں، اور جب نازل ہوا تھا نور، وہ محمد مصطفیٰ مووی بنی اگر آپ نے دیکھی ہو، خوبصورت سین بنایا، چونکہ سین تو ہر چیز ہوتی ہے،
خوبصورت سین ہے، اور اس میں کیا ہے کہ جب ہوتا ہے نا نور نازل ہوتا ہے نا فاران کی چوٹیوں پر جب آتا ہے نا، تو حضرت عبد المطلب کھڑے دیکھ رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، وہ کھڑے دیکھ رہے، انہوں نے ایک مرتبہ یوں آسمان کی طرف دیکھا، ایک نور کا ٹکڑا جو ہے وہ اوپر سے نازل ہونا شروع ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا نا تو اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، ننگے پاؤں، جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، احترام کہاں سے، ننگے پاؤں جو اس کا پیچھا کرتے جاتے ہیں، چلتے چلتے کہاں دیکھا کہ وہ نور آتے آتے کیا ہے آمنہ کے گھر میں، اور حضرت عبد المطلب نے وہیں پر جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، اتارے ہوئے تھے، سیدھے گئے ہیں آمنہ کے گھر میں، جا کر دیکھا، کہا سمجھ میں آ گئی ہے محمد مصطفیٰ کا نور نازل ہو گیا۔ خوب عزیز محترم پروٹوکول، ٹھیک، یہ بات چھوٹی سی ہزار کرنے پروٹوکول، لاکھوں پتہ نہیں کتنے لاکھوں ملائکہ ہوں گے جنہوں نے پورا شہر کنٹرول کیا ہوا تھا، لیکن میں نے عرض کیا نا بعض غافل ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ عبد المطلب تو جانتے ہیں آج رات کیا ہو رہا ہے، لیکن کتنے غافل تھے جو سوئے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا ہے۔ لیکن ہاں اگرچہ وہ مکے میں موجود نہیں تھے، جو اہل کتاب تھے، جن کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جو کتابیں پڑھ پڑھ کے آخر النبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مکہ میں نہیں تھے، جہاں کہیں بھی تھے، آدھی رات کو سوئے تو دوڑ کر اٹھے ہیں اور اٹھ کر بھاگ کر جا کر کتابوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو اٹھا کر کہا جلدی سے پتہ کرو فاران کی چوٹیوں پہ ہو کیا گیا ہے۔ جانتے تھے، یہ آسمان دیکھو اور یہ آسمان کی جناب آثار دیکھو، فاران کی چوٹیوں سے جا کر پتہ کرو ہوا کیا ہے وہاں پر نور محمد مصطفیٰ کا نظر ہو گیا ہے۔ تو اس دن مطلب پروٹوکول، ٹھیک، اب پروٹوکول کی بات آ رہی ہے تو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہا، پروردگار نے پیغمبر پاک کو نازل کیا اور ظاہر ہے ان کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، کہا کہ اگر میری پہچان چاہتے ہو تو پھر ان کو دیکھ لو، اور یقیناً یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سب سے پہلے یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے روئے زمین پر اپنے خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آج بھی خلیفہ میں بنانے جا رہا ہوں، آئندہ بھی میں بناتا رہوں گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آج بھی میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، آئندہ بھی میں بناتا رہوں گا۔ یہ فائل کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، قیامت تک کے لیے پروردگار نے کہا جاریہ۔ اور جب ملائکہ نے یہ سنا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار کس کو بنانے جا رہا ہے جو دنگا فساد کرے، جو خون ریزی کرے گا۔ اب دو آبجیکشن لگائیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اپنی دو تعریفیں کی، کہا یہ دنگا فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، اور اپنے متعلق کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نہ تو ان کے اعتراض کو ریجیکٹ کیا کہ یہ دنگا فساد نہیں کرے گا، یہ خون ریزی نہیں کرے گا، اور نہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم عبادت نہیں کرتے، تم تسبیح نہیں کرتے۔ چاروں چیزوں کو مانتے ہوئے پروردگار نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں یہ میری مخلوق خاص ہیں، یہ ملائکہ ہیں، یہ مقربین ہیں، یہ میرے حکم کے تابع ہیں، یہ میرے حکم کے خلاف نہیں جاتے، اور یہ میرے مقرب ہیں، ان کی وجہ سے میں نے پورے کے پورا آسمان ان کے سپرد کیے ہوئے، ملک الموت انہی میں ہے۔ یہ سارے کے سارے ملائکہ اتنے مقدس ہیں، اتنے محترم ہیں، اتنے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا والوں یاد رکھو میری خلافت الہیہ کے معاملے میں ان کا بھی مشورہ قبول نہیں ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون، تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے ہو؟ خلافت میری ہے، روئے زمین پر خلیفہ میں بناؤں گا۔ آج اگر ملائکہ کی خدا بات مان لیتا، جو چاروں باتیں ٹھیک تھیں، یہ دنگا و فساد کرنے والا بھی تھا، یہ خورزی کرنے والا بھی تھا، اور وہ ظاہرہ تسبیح کرنے والے، عبادت کرنے والے، تو ہوتا کیا؟ پھر دروازہ کھل جاتا، جس کا دل چاہتا، جس کا دل چاہتا وہ خلافت الہیہ کے معاملے میں اپنے خلیفے بنا کے لے آتا، یہ بھی اللہ کا خلیفہ، یہ بھی اللہ کا خلیفہ، یہ بھی اللہ کا خلیفہ۔ تو خدا نے پہلے دن فیصلہ کر دیا کہ آج بھی میں بنا رہا ہوں، آئندہ بھی میں ہی بناؤں گا۔ اچھا، اب جب خلیفہ بنا دیا، لیکن پروردگار نے چونکہ انہوں نے اعتراض کر دیا تھا، تو خدا نے کہا کہ اعتراض تو کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کی کنفیوژن بھی دور کرتا چلوں۔ اب پروردگار نے کیا کیا؟ میرے پروردگار نے کیا؟ علم العالم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اوپر لکھے ہوئے نام دکھائے، پردہ ہٹایا، وعلم آدم الاسماء کلھا، سارے کے سارے اسماء کے نام پروردگار نے آدم کے سامنے پیش کر دیے، سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اس کے بعد بغیر کسی کمی
پیشی کے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کی ہے نہ پیشی کی ہے، وہی نہ جو حضرت آدم کے سامنے پیش کیے، جو حضرت آدم کو دکھائے وہی ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا. ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، خلافت الہیہ کا تاج سر پہ رکھنا چاہتے ہو، روئے زمین پر میرے خلیفہ بننا چاہتے ہو، تو پھر بتاؤ یہ کیا ہے. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم نہیں جانتے اتنا ہی جانتے جتنا تو نے بتا دیا. بھائی بتا کیا دیا؟ جو آدم کو دکھایا وہ تمہیں بھی دکھا دیا. پروردگار جتنا تو نے ہمیں بتا دیا اتنا ہی جانتے، اسے آگے نہیں جانتے. جتنا حضرت آدم کو بتایا اتنا ہی تمہیں بتایا. تم ابھی کہہ رہے تھے یہ دنگا و فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ تم خلافت الہیہ کے قائل ہو، کہ تم زیادہ مستحق ہو. پروردگار نے نام دکھائے ہیں، دکھا کر جو ہے نا وہی سامان تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں، تو اتنا ہی علم آدم کو دیا اتنا تمہیں دیا. اب یہاں فرق کیا ہے؟ تم یہاں پر ہاتھ کھڑا کر کے کیوں کر لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. سکھایا تو دونوں کے ایک ہی طرح کی ہے، لیکن فرق کیا؟ ہاں فرق یہ ہے کہ یہاں پر آدم میں اور ملائکہ میں فرق ہے. ملائکہ ہے کمپیوٹر کی طرح، کہ کمپیوٹر میں جو فیڈ کیا جاتا وہی نکلتا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. کمپیوٹر کے اندر جو کہتے ہیں رائٹ میک لیفٹ، یہ جی پی ایس کے اندر جو وہ پہلے سے فیڈ ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا، جو اس کے اندر فیڈ کر دیا گیا. لیکن آدم علیہ السلام کمپیوٹر تھوڑی ہے، وہ آدم تو انسان ہے نا. جب پروردگار نے پردہ ہٹایا اور ہٹا کر آسمان دکھائے، دیکھ ملائکہ میں نہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے، استدلال نہیں کر سکتے نا. ملائکہ کو عقل نہیں تھی، پروردگار نے استدلال کر ہی نہیں سکتے. لیکن حضرت آدم نے دیکھا پروردگار میں سمجھ گیا، خلافت الہیہ کا معاملہ ہے. تو نے تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی یعرف، تو نے تو ہمیں پیدا اس لیے کیا کہ ہم تیری پہچان کروائیں. جاب تو میری یہ ہے، کام تو میرا یہ ہے، میں نے جا کر تیری پہچان کروانی ہے. تو نے مجھے دکھا دیا، میں سمجھ گیا. اب میں بتاتا ہوں کہ میں جاب کو پورا کیسے کروں گا. پروردگار تو نے دکھا دیا، میں بتاؤں گا. اور وہ کیا تھا؟ پشتر پاک کے نام تھے. جب پروردگار نے پشتر پاک کے نام دکھائے نا، تو حضرت آدم نے کہا پروردگار تو نے دکھا دیا، میرا کام ہے دنیا والوں کو جا کر بتانا ھذا محمد وانت المحمود، محمد وانت المحمود، یہ محمد ہے تو محمود ہے. ھذا علی وانت علی العالی، یہ علی ہے اور وہ علی العالی. ھذا فاطمہ وانت فاطر السماوات، یہ فاطمہ تو زہرا ہے تو فاطر السماوات ہے. پروردگار دنیا والوں کو جا کر بتاؤں گا فاطر السماوات سمجھ نہیں آئے گا، فاطمہ کو دیکھو، فاطر السماوات کو پہچان لو. الف انار جیسے جو ہے نا وہ بے بال، وہ اے کے ساتھ پکچر بنی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ کیا ہوتا ہے سمجھانا ہے، اے ہوتا ہے، بنایا ایپل ہوتا ہے، اے ایز این ایپل، کہ یہاں پر الف کا مطلب انار. تو کہا کہ میں پروردگار جا کر بتا دوں گا کہ ھذا محمد وانت محمود، ھذا فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، ھذا المحسن وانت الاحسان، ھذا محسن وانت ھذا الحسن وانت محسن، ھذا الحسین وانت قدیم الاحسان. پروردگار یہ حسن ہے اور تو محسن ہے، اور یہ حسین ہے تو قدیم الاحسان ہے. اب جب پنجتن پاک کی وجہ سے فیصلہ ہو گیا لا علم لنا الا ما علمتنا، ملائکہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو عزیزان محترم یہاں پر خلافت الہیہ کا مرکزی جو نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ پنجتن پاک کے وجود کے اسماء کی برکت یہ ہے کہ ملائکہ کو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَأَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہا کہ اب چونکہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، ان کے اسماء کے وجود کی برکت سے مستحق ٹھہرے ہیں خلافت الہیہ کے، تو اب کیا کیا؟ کہا کہ مسجود ملائکہ بنانا ہے. ملائکہ سے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب سجدہ کرو آدم کو. کیوں؟ اس لیے کہ مسجود ملائکہ بنے گا، خلافت الہی کا تاج ہے. اور وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ تھا جو تھا تو پرانا کافر پاپی، پرانا، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سرنا نہیں ہے، کانا یکون تھا، چھپا ہوا تھا. بہت بہت بڑے بڑے چھپے رہتے ہیں ماشاءاللہ جی. ملائکہ کی صف میں موجود تھا، ملائکہ اس کی تسبیح اٹھا کر اسے دیتے تھے، ملائکہ اسے دعا کروایا کرتے تھے. پرانا دل میں لے کر بیٹھا تھا کچھ نہ کچھ. پکڑا کب گیا ہے؟ جب خلافت الہیہ کا مسئلہ آیا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صلوات بر محمد و آل محمد. پنجتن پاک عزیزان محترم، پنجتن پاک کے صدقے میں پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا. یہ پنجتن پاک ہے اور یہ 5 ہستی، یہ منتخب ہستی ہے. اب ان کو پروردگار نے روئے زمین کے اوپر بھیجا، پورا انتظام کر کے پروٹوکول کے ساتھ.
اور وہ پروٹوکول کون سا ہے؟ بس یہاں پر میں نے جو ہے یہ دو باتیں اس کے لیے مقدمتاً گفتگو کی تھی. پروٹوکول کیا ہے؟ پروٹوکول یہ ہے کہ پروردگار نے کہا ہاں یہ میری پہچان بنیں گے، یہ میری صفات کے مظہر ہیں، تو جب میری صفات کے مظہر ہیں تو یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے. کون سا پروٹوکول ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا نے ارادہ کیا ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کے محمد کا نہیں، اللہ کے رسول کا نہیں، اللہ کا ارادہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، دور رکھے اہل بیت سے تمام تر رجس کو. پروٹوکول ہے یہ نا، پروٹوکول. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ان کو اس طرح سے پاک رکھے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے. اچھا اب پروٹوکول دو تین باتیں صرف عرض کر کے. پہلی بات انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امرہ، سورہ یاسین کے اندر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو لمبی لمبی گورنمنٹس کی طرح پلاننگ نہیں ہوتی. پارلیمنٹ میں بل نہیں جاتا پاس ہونے کے لیے، سینٹ سے منظوری نہیں لینی ہوتی کہ بل تو پاس ہو گیا 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد امپلیمنٹ ہوگا. نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کے حکم کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن، وہ کہتا ہے کن فیکون، تو رائٹ اوے ہو جاتی ہے. یہاں پر اللہ کا ارادہ ہے، تو جب اللہ نے لکھ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو پھر مان لو جب تم نے پڑھ لیا یہ آ گیا، یہ نازل ہو گیا، پروردگار نے ارادہ کیا، کن فیکون ہو گیا. اب کوئی شک ہے کہ کیا ارادہ الہی محقق نہیں ہوا؟ اللہ رب العزت جانتا ہے. پروردگار اپنی مخلوق سے بڑھ کر، خالق سے بڑھ کر مخلوق کو کون جانتا ہے؟ خالق جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، تو پروردگار نے انتظام کیا. کون سا انتظام کیا؟ خدا نے کہا خبردار شک نہ کرنا، جو میرا ارادہ ہے وہ کن فیکون، میں صاحب کن فیکون ہوں. جب میں کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے. اور کیسے ہوتا ہے؟ رجس کو دور رکھنا ہے. اہل بیت کو رجس سے دور نہیں رکھنا، رجاستوں کو اہل بیت سے دور رکھنا. ارادہ الہی ان کو دور رکھنا ہے. خبردار ان کے قریب مت آنا، یہ پروٹوکول ہے. خبردار ان کے قریب مت آنا، یہ پروٹوکول ہے. اور کس طرح سے رکھا دنیا کو بتا دیا. شب عید ہے، مدینہ الرسول ہے. شب عید ہے، مدینہ الرسول ہے. حسنین شریفان گھر میں آتے ہیں، اما جان مدینے کے بچے نیا لباس پہنیں گے، ہمارے لباس کہاں ہیں؟ شہزادی فاطمہ الزہرا زبان اللہ کی زبان سے نکلا، عند الخیاط درزی کے پاس ہیں. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت محمد مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ رجاسات میں سے ہے، جھوٹ نجس ہے، جھوٹ ظلم ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ ہے. اور ظاہر ہے کوئی انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن کہا کہ کہیں پر نہ جا کر کچھ نہ کچھ استثناءات موجود ہیں کہ اس کو شبہ جھوٹ تو کہتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ماں باپ بچوں کا دل بہلانے کے لیے کوئی بات کہہ دیں. ماں اگر بچے سے کہے کہ بیٹا ابھی سو جاؤ، تھوڑی دیر میں تیرا بابا تحفہ لے کر آنے والا، کھانا لے کر آنے والا، مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ شبہ جھوٹ ہے. جیسے غیبت ہے، غیبت کے 17 استثناءات ہے. غیبت کی تعریف پڑھو گناہ کبیرہ میں سے ہے. جرم صغیر جرم کبیر ہے، چھوٹے سے لوتھڑے سے گناہان کبیرہ، اور اتنا سخت گناہ ہے لیکن اس کے استثناء موجود ہے. اگر کورٹ پوچھے انسان سے کہ بھئی گواہی دو، اس نے کہ جرم کیا یہ نہیں کہ تم نے کیا کرتے ہوئے دیکھا یہ نہیں کہ، اب یہ تھوڑی کہیں گے نہیں جی میں تو گواہی نہیں دے سکتا، غیبت ہو جائے گی. ظالم کے خلاف بات کرنی ہے تو یہ تھوڑی ہوگا نہیں جی میں نہیں کہہ سکتا، غیبت ہو جائے گی. کہا بھائی ظالم کے خلاف مظلوم بول سکتا ہے، وہ غیبت نہیں ہوتی. کورٹ میں جا کر گواہی دے سکتے، وہ غیبت نہیں ہو
سکتی. اگر آپ سے کوئی مشورہ کرے کہ میں نے فلاں کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ غیبت نہیں ہوتی. میری بیٹی کا رشتہ آیا اور میں نے جا کر محلے والوں سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ جو مجھ سے رشتہ مانگنے آیا ہے میری بیٹی کا, اس کا کردار کیا ہے, تو بتا دو, وہ غیبت نہیں ہوتی. اسی طرح سے جھوٹ کے استثناءات ہیں, اور اس استثناء میں وہ جھوٹ نہیں ہوتا, وہ جھوٹ ہے ہی نہیں, لیکن شبہ جھوٹ ہے. اب شہزادی فاطمہ الزہرا نے کہا عند الخیاط, دنیا جانتی ہے, تاریخ جانتی ہے, آئمہ جانتے ہیں. آئمہ نے فرمایا کہ بی بی نے کسی درزی کو لباس کا آرڈر دیا ہی نہیں تھا, لیکن زبان سے نکل گیا عند الخیاط, بچوں کا دل بہلانے کے لیے عند الخیاط. اگلے دن دق الباب ہوتی ہے, دروازہ دستک ہوتی ہے, بی بی پوچھتی ہے من انت, تو کون ہے؟ رضوان جنت آ کر کہتا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. میں پوچھوں گا جبرائیل امین تو رضوان جنہ ہے, تو کیوں نہیں کہہ دیتا میں سید ملائکہ ہوں, میں جبرائیل امین ہوں, میں ملائکہ کا سردار ہوں. بی بی تجھے جانتی ہے, تو بی بی کو جانتا ہے, اس در پر پہلی مرتبہ تھوڑی آیا ہے. آج تو آ کے دق الباب کہہ کے کیوں کہہ رہا ہے انا خیاط الحسنین؟ کہا اس لیے کہ بی بی کی زبان سے, صدیقہ طاہرہ کی زبان سے نکلا تھا عند الخیاط, درزی کے پاس. تو جو یہ بنتا ہے یہ شبہ جھوٹ, تو ہم نے جو اللہ کا ارادہ ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ دیکھو اتنا شبہ جو ہے وہ بھی شہزادی کے قریب نہیں آ سکتا. اگر شہزادی کی زبان سے نکلا ہے عند الخیاط, تو رضوان جنت درزی بن کے بی بی کے در پہ آئے گا. علی حق سے نعرہ سلام اللہ علیہ بلند رضوان جنت آ کر بتا رہا ہے یہ صدیقہ کا گھر ہے, یہ طاہرہ کا گھر ہے. اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صادق ہیں, یہ صادق کی بیٹی ہے. عزیزان محترم, اب رونا تو اسی بات کا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں ہے, ہم کسی کا نام ہی نہیں لیتے, ہم کسی پر تنقید ہی نہیں کرتے, ہم کسی کو کریٹیسائز ہی نہیں کرتے, لیکن اپنا جھگڑا بتا دیتے ہیں, ہم اپنا مقدمہ بتا دیتے ہیں. دنیا والوں, اگر یہ اتنی صدیقہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رضوان جنت کو درزی کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں, اور ان کے نزدیک رجاست نہیں آ سکتی, اور وہ ارادت اللہ ہے, اللہ کا ارادہ ہے. تو اب اگر کوئی تاریخ میں اس صدیقہ کی گواہی کو جھٹلاتا ہوا نظر آئے تو اس نے بی بی کی گواہی کو نہیں جھٹلایا, ارادت اللہ کو جھٹلایا ہے. وہ ارادت اللہ کا مخالف ہے, جو ارادہ الہی ہے, خدا کا ارادہ ہے. خدا نے اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا, امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا, دنیا کو سمجھا دیا. اور یہ گھر کی صرف باتیں نہیں ہیں, گھر میں بھی میدان میں بھی, اور دو ہی تو معاملات ہیں. گھر میں کیسے دکھایا تھا. اب ظاہر ہے جب یہ پتا چل گیا کہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے, اتنی بڑی سعادت ہے, اتنی بڑی عزت اور تکریم ہے, تو اب ظاہرہ ہو سکتا تھا کہ کل کو لوگ آئیں اور وہ کہیں جی جی, اور کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں. کسی ایک شخص کو میں نے دیکھا اس نے تفسیر کی, کہیں جا کر روایات کے اندر لکھا ہوا ہے, وہاں پر اپنی طرف سے جو حاشیہ لگاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد جو ہے نا فلاں فلاں تھوڑی ہے, بلکہ اہل بیت سے مراد پوری آل محمد, آل جو ہے یعنی آل سے پوری کی پوری صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارے دیگر بلندتر صلوات. صلوات بر محمد و آل محمد. اس نے لکھا کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ اہل بیت ہے, پوری کی پوری امت. ہوں گے بھی ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں,
آپ کے بقول جو ہے نا پوری کی پوری امت اہل بیت، آپ کی بقول پوری کی پوری امت معصومون الخطا ہوں گے، لیکن ہم تو رسول خدا کے ماننے والے، ایک در اور ایک میدان میں. اور در پہ کیا کیا تھا؟ حدیث کے ساتھ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، رسول خدا گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہا کہ بیوی میرے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، چادر منگوائی، چادر کے نیچے لیٹ گئے. اتنے میں امام حسن مجتبیٰ ہے، کہا اماں جان نانا کی خوشبو آ رہی ہے، کہا جی چادر کے نیچے ہیں. جا کر نانا کو سلام کیا، نانا نے جواب دیا، اجازت مانگی، اندر چلے گئے. امام حسین تشریف لائے، اندر چلے گئے. مولا کائنات علی بن ابی طالب تشریف لائے، اندر چلے گئے. شہزادی فاطمہ الزہرا گئی، اجازت لی، اندر چلے گئی. ثم اکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب سارے کے سارے جمع ہو گئے نا، اب رسول خدا نے آسمان کی طرف وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى، اوپر کی طرف اشارہ کر کے کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، لحمہم لحمی دمہم دمی، یعلمونی ما یعلمہم، یحزننی ما یحزنہم، انا سلم لمن صالبہم وحرب لمن حاربہم. اب پروردگار نے جب یہ دیکھا نا آسمانوں کے اوپر کہ رسول خدا کی طرف سے سگنل آ رہا ہے، میسج اپلوڈ ہوا، یہاں سے وہاں رسیو ہوا، اللہ رب العزت کو جو ہی میسج ملے نا آسمانوں پہ، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو پروردگار نے سنگ تمام گزاشت پتہ کیا کیا، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے ملائکہ اور اے روح آسمانوں پر رہنے والی میری مخلوق، آؤ اکٹھے ہو جاؤ. میں مختصر کر رہا ہوں جلدی سے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش ختم ہو چکی ہے. سب کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ بتایا کہ انی ما خلقت سماعا و بنیا، میں نے یہ آسمان بنائے، زمین بنائی، جتنے دریاؤں کی روانی ہے سارے کا سارا ان کے لیے. ایک مرتبہ جبریل معصوم سوال کرتے ہیں، یا رب من تحت ھذا الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب عجیب یہ ہے، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں کہوں گا جبریل کہ تجھے نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے؟ کبھی تو جھولا جھلانے گیا ہے، کبھی تو درزی بن کے گیا ہے، کبھی تو سوال کرنے کے لیے گیا، کبھی تو روٹیاں لینے گیا ہے. تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ جانتا تو ہے. جبریل کا جواب ہے کہ جانتا تو ہوں، لیکن چادر کے نیچے جب پانچوں اکٹھے ہو جائے پھر پتہ نہیں چلتا ان میں محمد کون ہے اور علی کون ہے. یہ پانچوں نور اکٹھے ہو گئے ہیں نا، تو مجھے پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا پروٹوکول کی بات، اب ہے یہ پروٹوکول کے اللہ کے پروٹوکول کے مطابق چلو نا. اللہ نے پورے کا پورا انتظام کیا. دنیا والوں پہلے گھر کی بات، لیکن آسمانوں پر سن لو، یا ملائکتی و سکان السماواتی، ہے میرے ملائکہ اور آسمانوں پر رہنے والی مخلوق. جب جبرائیل نے پوچھا یا رب من تحت ھذا الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. پروردگار فاطمہ کے بابا کا نام ہے محمد مصطفیٰ، تو پروردگار محمد سے تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ پروردگار فاطمہ کے شوہر کا نام ہے علی مرتضیٰ، پروردگار تو علی سے تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ پروردگار فاطمہ کے بیٹوں کا نام ہے حسن اور حسین سید شباب اہل جنہ، پروردگار تو حسن اور حسین سے تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ پروردگار اس میں وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر پتہ چلے گا کہ ایک ہی فاطمہ کیوں رکھی ہے، 14 معصوموں میں ایک ہی مؤنث کیوں ہے، ایک ہی خاتون کیوں ہے. تو آواز قدرت آئے گی کہ اگر میں محمد سے تعارف کرواؤں تو یہ سارے کے سارے محمد کے رشتہ دار لمبی لسٹ لے کر آ جائیں گے، جہاں جہاں دل چاہے گا اٹھا کر لے آئیں گے. اگر علی کے ساتھ کروں گا علی کے رشتہ داروں کی لسٹ لے کر آ جائیں گے. تو پروردگار نے کیا کیا؟ مرکز و محور بنایا اس سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ جس کا ایک ہی بابا ہے محمد مصطفیٰ، ایک ہی شوہر ہے علی مرتضیٰ، 2 ہی بیٹے حسن حسین. کہا دنیا والوں جان لو یہ اہل بیت رسول کے نہیں فاطمہ کے رشتہ داروں کا نام ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا یہ تو تعریف کر دی ہوگی، یہ تو گھر کی باتیں ہیں، یہ تو جابر ابن عبداللہ نے بتایا، اس کی تو روایت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے. ہم حدیث قصہ کو مانتے نہیں، اب تو اپنے بھی بہت سارے ایسے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان کی شر سے محفوظ فرمائے کہ جو ہر معاملے کے اندر بھائی تمہیں بات کرنے کی ضرورت ہے، زبان کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، تمہاری اچھی دکانداری چل رہی ہے، چلاتے رہو. کیوں بار بار اعتقادات کی بحث میں بات کر کے پوری کی پوری قوم میں آگ لگاتے ہو؟ اللہ جانے آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، نہ بھی سمجھ رہے تو بعد میں سمجھ لیجیے گا. اپنے بھی آپ تو آ گئے ہیں نا، ہر معاملے کے اندر ٹانگ اڑا کے اس میں شک ڈال دیا، اس میں شک ڈال دیا، اس میں شک ڈال دیا. بھائی یہ کچھ مقدسات ہیں، ان کو رہنے دو، دشمن کا کام ہے ان کے کرنے دو. آپ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا، کم از کم خاموشی اختیار کر لو. ضروری تھوڑی ہے بولنا، ہر معاملے کے اندر ٹانگ اڑانا ضروری تھوڑی ہوتا ہے. بہت سارے کام کرنے والے کرو، جو کر رہے ہو وہ کرو، خیر نہیں. اب ظاہر حدیث قصہ کو نہیں مانتے، نہ مانو.
کہا چلو یہ تو گھر کی بات ہے، یہ فاطمہ کے در کی بات ہے، یہ فاطمہ کے گھر میں فاطمہ کے رشتہ دار اکٹھے ہوئے تھے، تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، آؤ تمہیں میدان میں جا کر دکھاتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ عزیزِ محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ لعنت کرنا کو گالی دینا، خدا کی قسم لعنت گالی نہیں ہے، گالی سے منع کیا گیا۔ فب کہتے ہیں گالی کو، سب سین بے سب و شتم، وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا، اور ہم کرتے بھی نہیں، ہم قائل بھی نہیں اس چیز کے۔ گالی دینا بری بات ہے، بری بات ہے۔ لعنت بری بات نہیں ہے، لعنت تو بد دعا ہے۔ پروردگار اس کو اپنی رحمت سے دور رکھ، پروردگار کی مرضی رکھے یا نہ رکھے، یہ ہمارا کام تو ہم کہتے ہیں پروردگار اس پر لعنت کر، بالفرض کر دیے قاتلان فاطمہ الزہرا پہ لعنت، اگر وہ مستحق لعنت ہوگا تو پروردگار کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا، بد دعا ہے نا، گالی نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھی لوگوں کو نہیں پتا، بعض لوگ کہتے ہیں جی لعنت، بھائی لعنت گالی نہیں ہے، بد دعا ہے، بد دعا ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اچھا تبرہ بھی جو ہے نا، بریم یعنی برات کا اظہار ہے، گالی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں اس سے دور ہوں، یعنی میرا یہ کام نہیں ہے جو اس کا کام ہو۔ اللہ سبحانہ سورہ برات پوری کی پوری نازل نہیں کی گیا، سورہ توبہ جو ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے یہاں پر بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے پورے کا پورا سسٹم بنا کے دنیا کو سمجھا دیا، اور وہ سسٹم کیا ہے کہ دنیا والوں گھر کی نہیں مانتے تو میدان میں آ جاؤ، اور پورا وہ نجران کے علماء ہے، انہوں نے آ کر بحث شروع کی اور کہا کہ جناب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو پروردگار نے جواب دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوا ہے، تو وہ تو پھر اولا مستحق ہے کہ اس کو تم اللہ کا بیٹا کہو، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ سوال و جواب ہوتے رہے، آخر میں پروردگار کا لہجہ تبدیل ہو، خدا نے کہا کہ چاہیے ایسے نہیں مانتے، رسول سے کہا فقل کہو تعالوا لاؤ ابناءنا وابناءکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ تو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنی خواتین کو لاتا ہوں، یہاں پر بیٹی نہیں، نساءنا ونساءکم، نساءنا ونساءکم، یہاں بیٹیوں کو نہیں کہا میں اپنی خواتین کو لاتا ہوں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، میں اپنے نفس کو لاتا ہوں، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم دعا کریں گے، مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ سبحانہ وتعالی جھوٹوں پر لعنت کرے گا۔ اب معاملہ کیا ہوا، یہ علماء نجران بھی عجیب لوگ تھے، ضدی لوگ تھے، عجیب نہ ڈر لوگ تھے، ڈر ہی نہیں تھا، خوف ہی نہیں تھا۔ عزیزان محترم، جب رسول خدا نے کہہ دیا کہ حکم پروردگار آؤ مباہلہ کرتے ہیں میدان میں، ان کو تو بھاگ جانا چاہیے تھا، ان کو تو دوڑ جانا چاہیے تھا، ان کے پاس جامع اور زجیرہ کتاب ہے، یہ جانتے تھے کہ یہاں پر جب آئے ہیں یہ رسول کون ہے، شک تھا اسی لیے آئے تھے نا، وَإِلَّا دو گروپ بن چکے ہوئے تھے، ان کو چاہیے تھا یہ رات کو اپنا بوریا بستر سنبھالتے بھاگ جاتے مدینے سے۔ عجیب ضدی لوگ ہیں، بھاگے نہیں ہیں، کیوں نہیں بھاگے؟ کہا کہ ہم میدان میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ رسول لے کر کن کو آتے ہیں۔ عجیب دشمن ہے لیکن عجیب معرفت رکھتے ہیں، اور دوڑے نہیں ہیں، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول خدا سے پہلے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر استقبال کے لیے، آلریڈی کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے رسول خدا کو آتے دیکھ، پورا مدینہ منتظر تھا اور سارے کے سارے ریڑیاں لگا کر کھڑے انتظار کرتے، آج رسول کس کو لے کر نکلتے ہیں، اور وہیں سے تو ہے جب رسول خدا نکلے۔ اب ظاہر ہے یہ پورے کا پورا سین تو اس لیے کریٹ ہوا ہے کہ پروردگار نے بتانا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل بیت کون ہے؟ اگر تمہیں حدیث کتاب پر یقین نہیں ہے تو میدان میں دیکھ لو، اور پورے کا پورا کھلا پروردگار نے اختیار دیا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جتنے بیٹے ہیں تم لے آؤ، جتنے میرے بیٹے ہیں میں لے آتا ہوں۔ تو یہاں پر جب یہ قافلہ نکلا ہے تو علماء نجران نے دیکھا، غور سے دیکھا، قریب آتے ہوئے دیکھا، پھر بھی نہیں بھاگے جب تک پورا سین واضح نہیں ہو گیا۔ جب قریب سے نہیں کہا تھا کہ وہ چہرے خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، اگر تم نے مباہلہ کیا تو یہ بددعا کر دیں ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ایسا ہی تھا نا۔ اب انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا، کیا دیکھا؟ محمد مصطفیٰ کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد دائیں بائیں حسن و حسین کو دیکھا، اور پیچھے علی و مرتضیٰ کو دیکھا، ان سب سے تو مل چکے ہو، بیچ میں جو ہے نا فاطمہ الزہرا کو دیکھا۔ پروردگار نے بتا دیا نساؤنا و نساؤکم کی تفسیر بنا کر، لیکن یہاں پر میں روک کر کسی اور طرف جانا چاہتا ہوں، یہ تو زمین کی باتیں، آسمان کی تو باتیں کر لیں نا۔ اب میں بس یہ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، آسمان کی بات سناؤں کیا ہے؟ اچھا بھائی آپ کے ذہن میں وہ لعنت کہاں گئی؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، وہ کہاں گئی؟ یہ صادقین کا قافلہ نکلا، ماشاءاللہ۔ فَنَجْعَلْ، رسول خدا نے کہا ہے نا، اللہ کا فرمان ہے نا، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، بس تم مباہلہ کرنا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ جو ہے نا وہ بشتن پاک کا قافلہ نکلا، یہ جیسے ڈرون ہوتا ہے نا،
سامنے اوپر سے حملہ کرتا ہے نا ڈرون تو سمجھتے ہیں نا, ڈرون کی طرح اللہ رب العزت نے لعنت کو بھیجا, ڈیجیٹل آنکھیں دے کے نا, پروگرامنگ کر کے کہ یہ جناب کروز میزائل کی طرح کہ یہ تم نے سایہ کرنا ہے اور یہ صادقین کا قافلہ ہے. پروگرامنگ ہوئی ہے. پروگرامنگ کیا ہوئی ہے؟ پروگرامنگ یہ ہوئی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جو صادقین کے مقابلے میں کاذبین. پروگرامنگ ہوئی ہے. اور کروز میزائل کا جانتے ہیں نا, جو پروگرام ہو جاتے ہیں نا, وہ ڈھونڈ کے زوم, ٹی وی پہ دیکھو زوم کر کے دوڑ کے جا کے اپنا ٹارگٹ اچیو کرتا ہے. یہ تو آج کے سائنسدانوں کی باتیں ہیں نا. پروگرامنگ ہو گئی. لعنت اللہ علی الکاذبین, صادقین کے مقابلے میں کاذبین. تو جب پروگرامنگ کی ہوگی تو وہاں پر لکھا ہوگا نا صادقین کون ہیں. پروگرامنگ کی ہے نا صادقین. اب کروز میزائل کو تھوڑی بتایا ہے کہ صادقین یعنی وہ جو لکھنا ہے وہی ہے نا. صادقین کون سے صادقین؟ کہا یہ محمد صادق, علی صادق, فاطمہ صادقہ صدیقہ, حسن صادق, حسین صادق. تو یہاں پر لکھا یہ 5 کا قافلہ نکل رہا ہے صادقین کا. اور اس کو کہا لعنت کے کروز میزائل کو, ڈرون میزائل کو کہا کہ اب تم نے جانا ہے اس کے مقابلے میں جو قاذبین ہیں ان کو ہٹ کرنا ہے. یہ ٹارگٹ دے دیا اور اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. کمپیوٹر سسٹم پیچھے پڑا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کو جبریل چلا رہے ہیں یا کون چلا رہے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی فرشتہ تو بیٹھا ہوگا نا وہاں کنٹرول روم میں. اب وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں, پوری پروگرامنگ ہوئی ہے, قاذبین کو ڈھونڈ رہے ہیں, قاذبین کو ڈھونڈ رہے ہیں. میدان مباہلہ میں صادقین کے مقابلے میں آنے والے قاذبین بھاگ گئے. میدان مباہلہ میں صادقین کے مقابلے میں آنے والے قاذبین بھاگ گئے. لعنت تو نازل ہو گئی. مجھے بتائیے کوئی تاریخ کے اندر یا قرآن میں ایسی آیت ہے جو یہ کہتی ہو کہ اللہ نے لعنت واپس لے لی چونکہ وہ بھاگ گئے تھے. اب یہ تو ڈرون نکل چکا ہوگا, اس نے تو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہی ہے. یہ نازل ہونے کے بعد فضا میں معلق ہو گیا اور پروگرام ہوئی صادقین کے مقابلے میں قاذبین. تو اس کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا پروردگار مجھے آسمانوں پہ رہنے دے اور زمین پر میری نگاہ ہے. آج تو قاذبین بھاگ گئے ہیں, آج کے بعد جو بھی جب بھی ان کے مقابلے میں آئے گا میں جانوں اور وہ جانوں. ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اب بچوں ڈرون سے جتنا بچ سکتے ہیں بچ سکتے ہیں. یہ پروگرامنگ ہوئی ہے. یہ آیا مباہلہ ہے, دنیا کو بتا. یہ ہے پنجتن پاک اور یہ ہیں صادقین. یہ کونو مع الصادقین, یہ میدان میں دکھا دیا نا. پورا کا پورا پروٹوکول جو ہے نا وہی ہے, کونو مع ان کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کے مقابلے میں سبحان اللہ. یہ پوری کی پوری پروگرام ہے. عزیزان محترم, اب یہ ہے آج چونکہ 3 جمادی ثانی ہے, اب ظاہر ہے یہ پنجتن پاک, یہ پورے کا پورا قافلہ کس لیے نکلا تھا؟ دین کی صداقت, اس کے دفاع کے لیے نا, دنیا کو بتانے کے لیے. یہ پہلی مرتبہ تھوڑی نکلے ہیں, یہ بار بار نکلے ہیں. میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. چونکہ کربلا سے آیا ہوں نا, تو میں اکثر امام حسین کی بارگاہ میں یہ کہا کرتا ہوں, بالخصوص جب روز مباہلہ ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں مولا حسین جب آپ اپنے نانا کے کاندھے پر تھے اور آپ کے بابا آپ کے ساتھ تھے, آپ کے بھائی آپ کے ساتھ تھے, آپ کی والدہ آپ کے ساتھ تھی, اب دین کی بقا کے لیے میدان میں نکلے تو کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ کبھی اپنے نانا کی طرف دیکھتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے کہ میں دین کے لیے میدان میں جا رہا ہوں. کبھی اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے کہ بابا میرے ساتھ ہے اور میں دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہوں. اور کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوں گے, کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ میں میدان میں جا رہا ہوں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نا. لیکن میں کہوں گا مولا یہ تو میدان مباہلہ تھا, لیکن مولا میدان کربلا میں بھی تو دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے. اور میدان کربلا میں جانتے ہیں حالت کیا ہے؟ نظر شمالا و جنوبا ثم قال عین عین اخی العباس, دائیں بائیں دیکھا اور کہا کہاں ہے میرے بھائی عباس. عین عین ابن علی الاکبر, کہاں ہوں میرے بیٹے علی اکبر. جب کوئی نظر نہیں آیا تو کہا تھا حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے مجھ حسین مظلوم کی مدد کرنے والا. لیکن عزادارو کسی نے مدد نہ کی. ایک منظر بیان کر کے آتا ہوں مدینے
ہیں. اور وہ منظر کیا تھا کہ شہزادی زینب کبریٰ طلعہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا, بھائی حسین نظر نہیں آیا. جب نیچے دیکھا نا تو کیا دیکھا, حسین زمین پر لیٹا ہوا ہے اور سینے پر شمر سوار ہے, اور اس نے ہاتھوں میں بالوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور ابھی گردن پر خنجر چلانے لگا ہے. ایک مرتبہ شہزادی زینب عمر ابن سعد کی طرف دیکھتی ہے اور کہا, او عمر سعد, تو دیکھ نہیں رہا, یہ رسول, یہ وہ سینہ ہے جس کو رسول چومتے تھے. میرا بھائی حسین زمانے کا امام تیری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہا ہے. اور عمر سعد نے کچھ نہیں کہا, منہ دوسری طرف کر لیا تھا. میں کہوں گا یہ میدان کربلا ہے دین کو بچانے کے لیے. اب چلتا ہوں مدینے, 3 جمادی ثانی ہے. آئیے نا چل کے فاتح خیبر و خندق علی کو کہیں, یا علی آج مدینے میں آپ کی حالت کیا ہے, آج مدینے میں علی کی حالت کیا ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ حسن و حسین بھاگتے ہوئے آئے, بابا جلدی سے گھر آئیے, بابا جلدی سے گھر آئیے, ماں نے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر نانا کے روزے پہ میرے لیے دعا کرو. مولا علی جلدی سے گھر کی طرف آئے ہیں. جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا ہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شہزادی کی میت ہو چکی ہے, انتقال ہو چکی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. شہزادی کو تماچا مارے اور علی برداشت کر لیں, اور فقط تماچا نہیں مارے عزیزان محترم. چونکہ 3 جمادی ثانیہ یہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ شہزادی جب دق الباب ہوئی تھی نا, کہا کون ہو تم لوگ. شہزادی آئی. شہزادی ویسے دروازے پر نہیں آتی تھی, فضا آتی تھی, لیکن شہزادی کو محسوس ہوا باہر کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. شہزادی نے سمجھا ہوگا میں رسول کی بیٹی ہوں, ابھی میرے بابا کا کفن میلا نہیں ہوا, ابھی مدینے کی گلیوں میں میرے بابا کے وجود کی خوشبو موجود ہے. تو اسی زحم میں دروازے کے پیچھے ہی کہا کون, کہا ابو الحسن سے کام ہے. کہا وہ نہیں آئیں گے, کہا وہ نہیں آئیں گے تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. بی بی نے کہا میں گھر میں ہوں, تم دروازے کو آگ لگاؤ گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں, جلدی جا رہا ہوں, مجھے معاف کیجئے, جلدی جا رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا کہ میں گھر میں ہوں, تم دروازے کو آگ لگاؤ گے. شہزادی سوچ بھی نہیں سکتی تھی, لیکن عزادارو مدینے کے آسمان نے یہ عجیب منظر دیکھا. تاریخ کے اوراق میں عجیب منظر لکھا ہوا ہے کہ دروازے کو آگ لگائی گئی. شہزادی دوڑ کر دروازے کے پیچھے آئی, دروازے کو آگ لگی. ایک ملعون نے لات ماری ہے, دروازہ گرا ہے. اور کہا جاتا ہے, فارسی کا شعر ہے, گل بین در و دیوار, کہتے ہیں گل تاب در و دیوار نہ دارد. کہا کہ پھول جو ہوتا ہے نا, پھول وہ در و دیوار کے درمیان پسنے کے لیے نہیں ہوتا. ادھر دیوار تھی, ادھر دروازہ تھا, بیچ میں شہزادی تھی. اس نے جب زور دیا نا, جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا. ایک مرتبہ شہزادی رو کے کہتی ہے, فضا جلدی آؤ, میرا محسن شہید ہو گیا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فضا جلدی اور میرا محسن شہید ہو گیا ہے. عزادارو شہزادی بے ہوش ہو کے گری ہے. جب شہزادی کو ہوش آیا, علی کی گردن میں رسی ڈالی ہوئی ہے, علی کو لے جانے کے لیے بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی اٹھی, ہوش آیا. شہزادی نے علی کی ابا کو پکڑا, اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈالا, کہا میں ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی, سادات غیر سادات مجھے معاف کرنا. یقین مانیے جب یہ جملات تاریخ میں لکھے ہوئے پڑھتے ہیں نا, ہمارے مجتہد